جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ گزشتہ روز اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس کی میٹنگ تھی بڑی تگڑ دو کے بعد آج اسپیکر صاحب نے فلور آف دا ہاؤس جب لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب صاحب نے ایجنڈا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہاں سے نکالا گیا تو انہوں نے کہا کوئی ایجنڈا نہیں نکلا. تو لیٹ می اسٹارٹ فرام دا بگننگ جی. یہ آپ کو عرض کر دیں کہ یہ لیٹر ہے 2/12 کا دسمبر کا، جس میں یہ آپ کے ساتھ ابھی میڈیا کے ساتھ میں شیئر بھی کر دوں گا، جس کے اندر پوائنٹ نمبر 5 پہ ڈسکس دا سچویشن انوالونگ پروٹیسٹ ان اسلام آباد اینڈ پوٹینشیل امپلیکیشنز آف ہیومن رائٹس وائلیشنز، یہ اس کا حصہ بنایا گیا. اور پوائنٹ 4 تھا ڈسکس دا چیلنجز انکاؤنٹرڈ بائی دا ڈیلیگیشن آف پولیٹیکل لیڈرز ایٹ اڈیالہ جیل، جو تمام لوگوں کو وہاں پر اریسٹ کیا گیا تھا. یہ لیٹر میری طرف سے لکھا گیا اور اس کے بعد یہ آنے والے اجلاس کے لیے ایجنڈا کا حصہ بنا. اس کے بعد جو اجلاس آنے والا ہوا اس کے اندر یہ ایجنڈا آئٹم کا حصہ تھی یہ دونوں چیزیں. جب اگلا اجلاس ہم نے بلایا جو کہ 27 تاریخ کو تھا، وہ اجلاس فار سرٹن ریزنز کچھ سیکٹریز اویلیبل نہیں تھے، دیور ان کراچی، وی ور ٹولڈ کہ وہ یہاں پر نہیں ہیں، تو وہ وہاں پر چلا گیا. اس وقت بھی یہ ایجنڈا کا حصہ تھا. اس کے بعد یہ ایجنڈا سے نکال دیا گیا. پھر میری طرف سے یہ دوبارہ لیٹر لکھا گیا. The Honorable Standing Committee on Human Rights has desired to understand that the following agenda item may add in the meeting of the Standing Committee on Human Rights discuss the situation involving protests in Islamabad on 26th of November 2024 and potential implications of human rights violations. یہ پچھلی میٹنگ میں ڈسکس ہونے کے بعد جبکہ آئی جی اسلام آباد کو نوٹس کیا گیا، تمام میڈیا وہاں پر موجود تھا کہ وہ اپنی رپورٹ کے ساتھ آئیں گے. اسلام آباد کی انتظامیہ کے لوگ وہاں پر موجود تھے، لیکن اگلی میٹنگ کے اندر اسے ایجنڈے کا حصہ نہیں بنایا گیا. جب نہیں بنایا گیا تو میری طرف سے یہ 26 کے حوالہ سے دوبارہ لکھا گیا، لیکن پھر بھی اس کو ایجنڈے سے نکال دیا گیا. اس کے بعد دوسرا ایشو تھا اڈیالہ جیل کے وزٹ کا. اڈیالہ جیل کے وزٹ کے اوپر یہ بھی ایجنڈا کا حصہ تھا. پہلے میٹنگ میں بھی دوسری میٹنگ کے اندر بھی آپ کو ایجنڈا کی کاپی میں پرووائڈ کر دوں گا. میرے تیسرے لیٹر کے جواب میں اسپیکر آفس کی طرف سے مجھے یہ لیٹر لکھا گیا جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جی آپ اڈیالہ جیل کا وزٹ نہیں کر سکتے. تو یہ میں کلیریفائی کر دوں، اور میں اگر وزٹ نہیں بھی کر سکتا تو اس مرتبہ بھی ایجنڈا کے اندر اڈیالہ جیل کا وزٹ جو تھا جس کے اوپر میں نے کوشچننگ کرنی تھی، وہاں پہ لوگوں نے جواب دینا تھا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی، لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ، اس کے بعد سابق اسپیکر قومی اسمبلی، وہاں پہ آنریبل پارلیمنٹیرین جو ہیں ان کو ڈیٹین کیا گیا، انہیں غیر قانونی حراست میں رکھا گیا. آپ کا اس پر کیا جواب ہے؟ اس کو نکال دیا گیا. اب 26 کا ایجنڈا بھی نکال دیا گیا جو یہاں پر میسیکر ہوا. جو اڈیالہ جیل کا وزٹ کا معاملہ تھا وہ بھی نکال دیا گیا. جو اڈیالہ میں ہمارے لیڈران کی گرفتاری تھی اسے بھی نکال دیا گیا. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جو بلاسفیمی کا ایشو جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی آج اسپیکر صاحب نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوا. سر یہ نوٹس ہے 23 جنوری کا جو ایجنڈا میٹنگ کا جاری ہوا ہے، اس میں پوائنٹ نمبر 9 کے اوپر یہ ایشو موجود ہے. اور پھر جو راتوں رات ریوائز نوٹس جاری ہوا ہے اس کے اندر یہ پوائنٹ نمبر 9 سے یہ تمام چیزیں نکال دی گئی. موجود نے نکالا؟ ہاں جی انہوں نے نکالا جی. سارا وہاں پہ لکھا جاتا ہے کمپیٹنٹ اتھارٹی. میں نے تو کل ڈسپلے نوٹ کیا ٹو دیٹ اسپیسیفک کمپیٹنٹ اتھارٹی وچ ایور اینڈ ہو ایور دیٹ اتھارٹی از، ہم نے اس کو کیا. تو آج جو اسپیکر صاحب نے فلور آف دا ہاؤس بات کی ہے اس کے آج شام کو میں انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر میں اس کے تمام ایویڈنسز، میں نے یہ چیزیں پبلک نہیں کی تھی چونکہ امانت کے طور پر ہوتی ہیں. اب بات فلور آف دا ہاؤس ہوئی ہے، اوپن ہوئی ہے، تو آج ہم یہ تمام لیٹرز، تمام ایجنڈا جو ہیں جاری ہوئے ہیں یہ ہم پبلک کر دیں گے. اور یہ ایک مرتبہ پھر پوری قوم کے سامنے ہے کہ جس طریقے سے یہ چیزیں وہاں پر کی گئی. اور کل وفاقی وزیر خود وہاں پر موجود تھے اور وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے وہاں پر کہ ہم نے ایجنڈا آئٹم نمبر 9 کو کیوں نکالا ہے. آج اسپیکر صاحب نے پتہ نہیں کس لیے کہہ دیا کہ ایجنڈا آئٹم نمبر 9 ہم نے نکالی ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے دوسری ساری چیزیں. میں صرف آخر میں ایک بات کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں جی. میں اس اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین بنا تھا عمران خان صاحب کے اعتماد کی وجہ سے اور اپنے پاکستان تحریک انصاف کے تمام جو ہمارے لیڈران ہیں، جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کے تعاون کی وجہ سے. میں نہ تو کچھ جھکنے والا بندہ ہوں، میں نہ ڈکٹیشن لینے والا بندہ ہوں. میں بہت کلیئر ہوں چیزوں کے اوپر. اسٹینڈنگ کمیٹی ہیومن رائٹس کے اجلاس کا ایجنڈا میرا ڈسکشنری اختیار ہے، میں کس چیز کو شامل کروں کس چیز کو نکالوں. یہ نکالا گیا ہے، یہ وائلیشن کی گئی ہے یہ نکال کے. ابھی مجھے پتا ہے کہ سٹاف کے اوپر کتنا پریشر ہے، نیشنل اسمبلی کے سٹاف کے اوپر کتنا پریشر ہے. میں ان بیچاروں کی نوکریوں کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا، اپنے پہ لوں گا سارا کچھ. لیکن 26 کی رپورٹ بھی جمع کروانی پڑے گی. ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن
اور تمام جو لیڈران کو محبوس رکھا گیا, غیر قانونی حراست میں رکھا گیا, آپ سے بے جا میں رکھا گیا, اس کی رپورٹ بھی دینی پڑے گی. آپ کو وزٹ اڈیالہ سمیت پورے پاکستان کا دینا پڑے گا. اگر اڈیالہ پنجاب گورنمنٹ میں ہے اور وہ ہماری ڈومین میں نہیں ہے, ہم اسٹینڈنگ کمیٹی فار اسلام آباد نہیں ہے, پورا پاکستان اس میں فال کرتا ہے, تو پھر آپ ریلوے کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس سے یہ پوچھیں نا کہ اسلام آباد میں ریلوے کی کیا پوزیشن ہے. 18ویں ترمیم کے بعد تو فائنانس آپ صبح بھی ڈسکس کر رہے ہیں, تو آپ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی اور فائنانس ہے وہ پھر کیا کام کر رہی ہے. سو تھنگز آر ناٹ لائک دس وے. ابھی ایشو ہے چونکہ اڈیالہ میں عمران خان بیٹھا ہوا ہے, اس لیے وہاں نہیں جانے دیں گے. ہم کہیں گے ہم کوٹ لکھپت سے جائیں گے, پھر وہاں پر کہیں گے وہاں پر شاہ محمود صاحب بیٹھے ہیں, وہاں پر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بیٹھی ہیں. پھر کسی اور جیل کا نام لیں گے تو وہاں پر پی ٹی آئی کے 4 اور لیڈر ہوں گے, کیونکہ پاکستان کی کوئی جیل ایسے ہے نہیں جہاں پر وہ لوگ نہیں بیٹھے ہوئے. آپ ہمیں جیل مینول میں دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دے رہے, اصلاحات کی اجازت نہیں دے رہے. سو تھنگز ول ناٹ ورک لائک دس وے. آئی ایم ویری کلیئر آن اٹ. اور مجھے اس معاملے کے اندر میں لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب صاحب کا, گور خان صاحب کا, میں تمام اپنے آنریبل کولیز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے میرے ساتھ تعاون بھی کیا اور ان کی سرپرستی اور حمایت مجھے حاصل ہے. ہم گریٹفل. صاحب ایک سیکنڈ جی, قرم کے بارے میں بات سن لیں.